ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. یہ سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیات ہیں جو آپ نے سماعت فرمائی. علماء اور مفسرین نے ان کے 2 معنی ذکر کیے ہیں. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. ہر انسان کی گردن میں ہم نے اس کا طائر ڈال دیا ہے. طائر کا معنی ما یطیر من اللہ من قضائہ وقدرہ. اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلے. یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور مملوک ہے اور اس پر اللہ کا امر نافذ. اور اللہ رب العزت پوری کائنات کے معاملات سے فارغ ہو چکا ہے. ان ربک فرغ من العباد. بے شک تیرا رب بندوں کے فیصلوں سے فارغ ہو چکا ہے. جف القلم بما هو کائن. جو کچھ ہونے والا ہے اسے لکھ کر قلم خوش ہو چکی. سارے فیصلے اللہ رب العزت کے ہیں اور وہ سارے فیصلے انسان کی گردن میں معلق ہیں. ہمارا اس پر ایمان ہے. اس فرمان کا مقصد یہ ہے تقدیر پر ایمان انتہائی جزم اور یقین اور پختگی کے ساتھ ہونا چاہیے.
ایسے شرعی نصوص موجود ہیں جن میں تقدیر پر ایمان لانا ایمان کے ارکان میں شامل ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، روز آخرت پر اور تقدیر پر، اچھی ہو یا بری ہو۔ یہ تقدیر پر ایمان لانا ایمان کے 6 ارکانوں میں سے ایک رکن ہے، جس کے بغیر انسان مومن قرار نہیں پائے گا بلکہ کافر رہے گا۔ بعض صحابہ کا قول ہے، اس کو مرفوعاً بھی بیان کیا گیا ہے، لو انفقت مثل احد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر۔ اگر تمہارے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور سارا خرچ کر دو اللہ کی راہ میں، تو اللہ قبول نہیں کرے گا جب تک تمہارا تقدیر پر صحیح ایمان نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی ایمان کی حتمیت اور قطعیت کے لیے بات بیان فرمائی کہ تمہاری تقدیر کے سارے فیصلے تمہاری گردنوں میں معلق ہیں، ان کو قبول کرنا پڑے گا اور ان پر ایمان لانا پڑے گا۔ تقدیر پر ایمان کی حقیقت جو ہے وہ 4 مراحل کے ساتھ ہے، ہر مرحلے کو ماننا فرض ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا علم سابق، ہر شے اس کے علم میں، جو واقعات اور حادثات رونما ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہو، چاہے وہ حادثہ کل ہو یا 100 سال بعد ہو یا 1000 سال بعد ہو یا جب بھی ہو، اللہ تعالیٰ کے علم وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر شے کو جانتا ہے۔ تو تقدیر اور ایمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم سابق کو مانا جائے۔ قدریہ فرقہ جو تقدیر کا منکر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم سابق کا انکار کرتا ہے، بقول ان کے جب انسان عمل کر چکتا ہے تب وہ اللہ کے علم میں آتا ہے، یہ عقیدہ کفر ہے۔ اسی لیے سلف صالحین سے ان کی تقریر منقول اور مروی ہے۔ عبداللہ کی عمر کو جب پتہ چلا آپ مدینہ میں تھے تو بصرہ میں کچھ لوگ تقریر کے منکر ہیں، تو فرمایا کہ اپنا نابینا ہو چکا اور ہڈیاں کمزور ہو چکی، سفر کے قابل نہیں رہا، اگر میں سفر کے قابل ہوتا تو بصرہ جاتا اور ان کی گردنیں توڑ دیتے، تو تقریر کو نہیں مانی، تو اللہ تعالیٰ کے علم سابق کو نہیں مانی۔ تو ضروری ہے تقریر پر ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کے علم سابق پر ایمان لانا، اسے ہر شے کا علم ہے، کوئی شے کب بھی رونما ہو، صدیوں بعد ہو، اللہ کو معلوم ہے، یہ علم سابق کہلاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ کتابت تقدیر، اللہ تعالیٰ نے سارے فیصلے لکھ رکھے ہیں۔ نبی اسلام کی حدیث ہے کہ اللہ قدر مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش سے بھی پہلے 50,000 سال پہلے ساری مخلوقات کی تقدیریں لکھی، ہر شے اس لوح محفوظ میں موجود ہے۔ بارش کا کوئی قطرہ کب برسے گا اللہ کو معلوم ہے، درخت کا کوئی پتا کب جھڑے گا اور زمین پر گرے گا اللہ کو معلوم ہے، سب فیصلے لکھے ہوئے۔ زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے، اس مرحلے پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وکل ذلک فی الکتاب، دونوں باتیں ثابت ہوتی ہیں، آسمانوں میں زمینوں میں جو کچھ اللہ جانتا ہے اس کا علم ہے، اور یہ ہر شے کتاب میں موجود ہے، لوح محفوظ میں موجود ہے۔ تیسرا مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کائنات میں ہو رہا ہے اسی تقدیر کے مطابق ہو رہا ہے، اللہ کے فیصلے
کوئی دنیا کی طاقت اللہ کے کسی فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ جو کچھ ہو رہا ہے، کسی کا پیدا ہونا، کسی کا مرنا، کسی کا مالدار ہونا، کسی کا غریب ہونا، جو بھی حوادث اور واقعات ہیں اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسی نوشتہ تقدیر کے مطابق کوئی ایک بال کے برابر فرق نہیں۔ بعض گاڑی میں لکھا ہوتا وقت سے پہلے بھی اور مقدر سے زیادہ نہیں، ہر شے کا وقت بھی لکھا ہوا اور ہر شے کی مقدار بھی لکھی ہوئی، زمانہ ہر شے لکھی ہوئی جس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ وہ اللہ کے فیصلے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی، کوئی تقدیر کے تاخیر نہیں ہو سکتی۔ آپ کے ذہن میں اشکال ہوگا نبی اسلام کے حدیث بھائی القدر سے دعا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، اس کا صحیح معنی سمجھا نہیں گیا۔ خیر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بدل جاتا ہے، یہ معنی نہیں، اس کا معنی ہے دعا سے انسان کی تقدیر کی جہت تبدیل ہو جائے گی۔ ایک انسان بیمار چل 10 سال سے بیمار، دعا کر ڈالی، اللہ نے شفا دی، یہ تبدیلی دی، بیماری سے شفا کی، بیماری بھی لکھی ہوئی ہے، شفا بھی لکھی ہوئی ہے، یہ کوئی شے نوشتہ کے خلاف نہیں ہوتی، ورنہ اللہ کے فیصلے پر ہی الزام اور طعن ہوگا کہ اس نے ایک شے لکھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ جو کلمہ کفر ایک شعر میں کہا گیا تو نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تبدیلی۔ ایسے الہ کو مانو گے کہ وہ ایک فیصلہ کرے اور کسی مرد مومن کی نگاہ اس فیصلے کو تبدیل کرے، ایسے خدا کو ہم نہیں مانتے، اس کے فیصلے ختمی اٹل اور ٹھوس۔ یہ ایک شاعر کا ایک مبالغہ ہے اور شعراء میں مبالغہ ہوتا ہے۔ اس شاعر کا شعر ہے، اس کے بڑے عمدہ اشعار بھی جس کا ہم کو اعتراض کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے، پہلا مصرع صحیح اور زبردست، اگلا مصرع شریعت کے خلاف، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے دے، نہیں، لوح و قلم اللہ کے اور اللہ اس قلم سے لکھ چکا ہے، ہر فیصلہ تحریر ہو چکا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ کارخانہ اللہ کا، مخلوق اللہ کی، اور اللہ رب العزت اس مخلوق کے فیصلے لکھنے کے لیے لوح و قلم آپ کو دے دیں، یہ سارے باطل نظریات ہیں۔ یہ ہے تقدیر کی تبدیلی کہ آپ کاروبار میں گھاٹے کی طرف جا رہے ہیں، خسارہ ہی خسارہ، پھر آپ نے دعا کرنا، اللہ نے قبول کر لی اور آپ کو نفع دے دیا، تو تقدیر بدل گئی، یہ خسارے سے نفع دیا۔ وہ جو خسارہ ہے آپ کا 5-10 سال وہ بھی لکھا ہوا ہے اور پھر آپ کا دعا کرنا بھی لکھا ہوا ہے اور اس دعا کے نتیجے میں آپ کا نفع حاصل کرنا بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ سارے اللہ کے فیصلے، کوئی تبدیلی نہیں۔ یہ 3 مرحلے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس نوشتہ کے مطابق ہو رہا ہے، کوئی فرق نہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ نہ سمجھیں کہ کیونکہ نوشتہ ہے تو ہو رہا ہے، کہ وہ اللہ کی مشیت کے تحت، اللہ کی چاہت بھی ہے، اس کا فیصلہ بھی یہی ہے اور اس کی مشیت بھی ہے۔ ما تشاءون الا ان شاء اللہ، مشیت اللہ کی اور وہ ساری کائنات پر نافذ ہے۔ ہر انسان کے گلے میں جو اس کا امر مقدر ہے وہ حمائل ہے، لٹکا ہوا معلق ہے۔ اب تو اس حقیقت کو مان اور تقدیر پر ایمان ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے کی بہت سی علامتیں ہیں۔ ایک بڑی علامت یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ تقدیر کے حوالے سے ٹھوس ہے۔ نبی اسلام کا فرمان ہے ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک۔ اس درجہ کا ایمان بنا لو کہ جو چیز آپ کو حاصل ہو گئی اس کا حاصل نہ ہونا ممکن نہیں تھا، اللہ نے لکھا ہوا، اور جو چیز حاصل نہیں ہو سکی اس کا حاصل ہونا ممکن نہیں تھا، اللہ نے لکھا ہوا۔ اس حقیقت کو مطلب تسلیم کر لیا۔
جب ایمان بالقدر کی حقیقت ہوگی، یقیناً یہ مضبوط ایمان کی علامت ہے، اور اللہ کی رضا کا مظہر۔ کوئی بڑا نقصان ہو جائے، انسان باویلا کرتا ہے، چیختا چلاتا ہے، اور بہت کم لوگ ہیں جن کو یہ شعور ہے کہ اللہ کا فیصلہ، اللہ کی رضا، اس کی تقدیر ہے جو نافذ ہو چکی، رونا دھونا کیوں؟ ایئرپورٹ کی طرف گئے، فلائٹ نکل گئی، افسوس ہے یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، نہیں، ایمان ایسا بنا اس فلائٹ کا ملنا ممکن ہی نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس درجہ کا قوی ایمان، اس درجے کی سوچ ہو۔ بعض اوقات گھر میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے اور طلاق سے نوبت آ جاتی ہے۔ ہمارے سامنے ایسا کیس کیا کہ بیوی سے شیشے کا جگ گر گیا، ٹوٹ گیا، شوہر نے طلاق دیا۔ اور اگر شوہر کا ایمان ایسا ہو کہ اس جگ کا ٹوٹنا اللہ کا فیصلہ لکھا ہوا ہے، اس قسم کے واقعات ہو ہی نہیں سکتے، اللہ کی رضا پر راضی، اللہ کی تقدیر پر راضی۔ صحیح بخاری کے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے کسی چھوٹے بچے کی روح قبض کر دیں، 2 سال کا، 3 سال کا، 1.5 سال کا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر دی، وہ تو میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھا، تم اس کو چھین کر دے، یا اللہ میرا امر تھا، وہ تو اس کے دل کا قرار تھا، اس کو چھین کر دے، یا اللہ میرا فیصلہ تھا۔ اچھا یہ بتاؤ میرا بندہ کیا ہے؟ اللہ سب جانتا ہے، مگر یہ بھی ایک محبت بھرا انداز، میرا بندہ کیا کر رہا ہے؟ یا اللہ وہ تو تیری حمد کر رہے، تیری رضا پر راضی، رب تعالیٰ کا فیصلہ، اس کی تقدیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے اس بندے کے جنت میں گھر بناؤ، بیت الحمادی، اس علاقے، اس کالونی میں جہاں ان بندوں کے گھر ہوں گے جو کثرت سے اللہ کی حمد کرتے ہیں، نفع ہو تو حمد، نقصان ہو تو حمد، اللہ تعالیٰ کوئی بیٹا دے تو حمد، بیٹا چھین لے تو حمد، ہر حال میں حمد۔ یہ تقدیر پر ایمان لانے کی اصل حقیقت ہے۔ انسان اس گہرائی سے سوچے، اور اگر ایمان بالقدر مستحکم ہو، ٹھوس ہو، تو بہت سے غیر ضروری واقعات ہو ہی نہیں سکتے۔ بندہ ہر حال میں رب تعالیٰ کی رضا پر حاضر ہے، اسے معلوم ہو امر مقدر میرے گلے میں معلق ہے، اس پر ایمان لانا فرض، اور اس پر ایمان لائے عملی طور پر۔ یہ ایمان بالقدر کی ایک علامت۔ ایک سائل نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اوصنی یا رسول اللہ، مجھے وصیت کیجیے۔ فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے سوچا یہ تو عام سی بات ہے، عرض یہ کچھ اور نصیحت کیجیے۔ فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ وہ دوبارہ بھی یہی نصیحت، اس نے تیسری بار اپنا مطالبہ دہرایا، فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہ کیا۔ اٹھ کے چلا گیا۔ یعنی اگر سوچا جائے، غور کیا جائے تو غصہ نہ کرنا یہ ساری خیر کو جمع کرنا، ہر قسم کی خیر۔ اور یہ ایک اعتقادی مسئلہ ہے، غصے کا تعلق عقیدے سے، اور عقیدہ سب سے اہم شے دین اسلام، اس میں کوئی دراڑ نہ ہو۔ عمل کی کوتاہی قابل قبول ہو سکتی، معافی ہو سکتی، عقیدے کی کوتاہی، عقیدے کی تفسیر میں۔ اور اگر غور کی تو اس کا ایک تانا بانا عقیدے سے ملتا ہے، کیونکہ تقدیر پر ایمان لانا یہ اعتقادی مسئلہ ہے، ارکان ایمان میں سے۔ اور غصہ کرنا یہ تقدیر پر ایمان لانے کے منافی ہے۔ انسان کے دل میں حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو۔ حسد کس شے ہے؟ کسی بندے کو اللہ نے صحت دی، آپ حسد کرتے ہیں، جوانی دی، آپ حسد کر رہے ہیں، اچھی گاڑی دی، آپ حسد کر رہے ہیں، اچھا گھر دے دیا، حسد کر رہے ہیں۔ اس حسد کا کیا معنی ہے؟ اس حسد کا معنی اللہ کے فیصلے کا انکار ہے، اللہ کی تقدیر پر انگشت نمائی۔ فیصلہ تو اللہ کا ہے۔ امیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے دربار میں تشریف فرما تھے، جو اپنا سرکاری دفتر
بلال حبشی ان سے پہلے دو صحابہ ملے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ۔ اندر جو دربان تھا اس نے خبر دی کہ فلاں فلاں آئے ہیں، کھا کے بٹھا دو، انتظار کرو، ہم مصروف ہیں۔ تھوڑی دیر بعد بلال آئے رضی اللہ عنہ، دربان نے خبر دی بلال حبشی آئے، اٹھ کر باہر آئے، اس کا استقبال کیا، اپنے ساتھ لے کر اندر گئے۔ امیر معاویہ نے کہا، بلکہ قصہ ابو سفیان کو ان کے والد ابو سفیان رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین نے انصاف نہیں، ہم رؤسائے قریش ہمیں بٹھا دیا اور حبشہ کے غلام کو اٹھ کر اندر سے باہر آئے، ساتھ لے کر گئے، یہ عدل نے انصاف نہیں کیا۔ تو حکیم نظام نے کہا کہ تم اس بات پر کیوں ناراض ہو، کیوں اس بات کو کوستے ہو، کیا تمہارے دل کی کیفیت ہے؟ یہ سوچو کہ بلال اسلام کب لائے اور ہم نے اسلام کب قبول کیا۔ بلال اسلام لائے کب؟ جب اسلام قبول کرنا ایک بڑا کلفت کا باعث ہے، کانٹوں پر گھسیٹے گئے، کولوں پر گھسیٹے گئے، کھولتا ہوا پانی جسم پر ڈالا گیا، اور ان کی جو کمر تھی اس میں گوشت نام کی چیز نہیں۔ ایک بار امیر عمر نے خواہش کی کہ آپ کی کمر دیکھنا چاہیے، عرض کیا کہ میں نے چھپا کر رکھی، کسی کو دکھائی کہ معاملہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، مگر آپ جو امیر لوگوں میں نہیں ہیں تو آپ کا حکم ماننا ضروری۔ آپ ہاتھ لا کے دیکھ، اندر کپڑے سے ہاتھ لگائے، امیر عمر کی چیز نہیں کہ بلال تمہاری کمر پہ گوشت نام کی چیز نہیں۔ اس وقت بلال نے اسلام قبول کیا۔ ہم نے کب کیا؟ جب مکہ فتح ہو گئی، چودراہٹیں چھین گئی، پوچھے نیچی ہو گئی، ہم نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ تو غور کرو، بلال نے کب اسلام قبول کیا اور ہم نے کب اسلام قبول کیا؟ اور کل جب قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بلال حبشی کو یہ مرتبہ اور مقام دے گا، تقدم دے گا، تقدم بما سبقتنی فی الجنت، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بلال تم جنت میں میرے آگے آگے کیسے؟ تو قیامت کے دن بھی اللہ کے اس فیصلے پر اعتراض کرو گے، بگڑ جاؤ گے۔ اس کی تقدیر کے حتمی فیصلے، یہ حسد کی کیفیت، گڑن کی کیفیت اور یہ غضب کی کیفیت، یہ تقدیر پر ایمان لانے کے منافی، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو قبول کرنے کے منافی۔ یہ کچھ علامات ہیں کہ بندے کا اندر بالکل سلامت، عافیت والا اور تقدیر پر سچا اور پکا ایمان۔ اس حقیقت کو یہاں اشکارا کیا ہے، ہر انسان کی تقدیر ہم نے اس کے گلے میں معلق کر دی، ڈال دی، اس کی کیفیت نہیں جانتے، مگر بات حق ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ مقصد یہ ہے کہ بندے پکے ہو جائیں کہ تقدیر حق ہے، نوشتہ تقدیر ہمارے گلے میں معلق اور حمائل ہے، پختہ ایمان ہو۔ اور یہ ایمان حقیقت میں ایک مکمل اور مضبوط ایمان کی علامت ہے۔ بندے کی سوچ اس قدر ہو، اس حد تک ہو، اس حد تک رب تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو، اس کی تقدیر کے فیصلوں پر راضی ہو، کوئی غم ہو، کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، کہ اللہ کی تقدیر نافذ ہو گئی، کوئی خوشی ہو، اللہ کا فیصلہ، اللہ کی عطا، اس کی رضا، ہر شے کا مسبب اللہ رب العزت، سبب فراہم کرنے والا، عافیت دینے والا، حتیٰ کہ تکلیف ہو، مشکل ہو، مرض ہو، خسارہ ہو، وہ اللہ کی طرف سے۔ اور بندہ اگر صبر کر کے اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے تو اس کا یہ صبر اس کو بڑے اونچے مقامات پر پہنچا دے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث سے بات بندے ان کا جنت میں اونچا ٹھکانا ہے، اور عمل اس سے کم ہے، عمل قاصر ہے، ٹھکانا اونچا ہے، عمل تھوڑے ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کوئی بیماری دے، کسی مرض میں، کسی نقصان میں مبتلا کر دے، اور ساتھ ساتھ صبر کی توفیق دے، اس پر صبر کرتا ہے، صبر کرتا ہے، حتیٰ کہ صبر کرتے کرتے اس اونچے درجے کے اہل بن جائے۔ یہ دین اسلام کے وہ حقائق جن پر ہمیں بار بار غور کرنا چاہیے۔ دوسرا اس کا معنی کہ ہم نے ہر انسان کا طائر اس کے گلے میں لٹکا دیا، گلے میں ڈال دیا،
طائر کا دوسرا معنی ما یخرج من الانسان من العمل، انسان سے جو عمل صادر ہوتے ہیں اچھے ہوں یا برے ہوں، وہ بھی انسان کا طائر، اس کا نصیبہ اور اس کا حق اللہ اس کے گلے میں ڈال دے۔ کیا معنی اس میں؟ معنی وہ صحیفے فرشتے تیار کر کرامن کاتبین، ایک نیکیاں لکھ رہے گناہ لکھ رہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جانتے ہر شے لکھی جائے۔ جب تک انسان زندہ ہے وہ صحیفے تیار ہوتے ہیں تا دم حیات، جب انسان مر جاتا ہے تو وہ صحیفے لپیٹ کر انسان کے گلے میں ڈال دیتے ہیں۔ اب وہ قبر میں وہ صحیفے دے کر جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک نفسیاتی معاملہ ہے، صحیفے اچھے ہوں، اعمال اچھے ہوں تو قبر میں راحت کا باعث نہیں، خوشی کا باعث نہیں، اور اعمال اگر برے ہوں مسلسل اس کے ساتھ اس کے لیے اور اذیت کا، کلفت کا، اور اس کے لیے مشکل کا باعث اور سفر کرتی ہے۔ تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ بعض بندے قبر میں جب ڈالے جائیں گے تو چاروں طرف سے اللہ کے عذاب کا حملہ ہو، اگر نیکیاں موجود ہیں صحیفوں کے اندر وہ نیکیاں نکل کر انسان کا دفاع کریں۔ حملہ اگر سر کی طرف سے ہے تو سجدہ سامنے آ جائے گا، نماز سامنے آ جائے گی۔ حملہ اگر دائیں ہاتھ کی طرف ہے تو صدقہ سامنے آ جائے گا۔ حملہ اگر بائیں طرف سے ہے تو روزہ سامنے آ جائے گا۔ حملہ اگر ٹانگوں اور پاؤں کی طرف سے ہے تو اس کا قیام اللیل، تہجد کی نماز اور مساجد میں چل کر جانا وہ سامنے آ جائے گا، اور صحیفے کے وہ اعمال بندے کے دفاع کا سبب بنیں گے اور اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ نبی رسول کے لیے بعض بندے قبر میں دیکھیں گے خوش منظر انسان کو، اچھا چہرہ، خوبصورت چہرہ، رونق اور نور سے بھرا ہوا، سرور سے بھرا ہوا، پوچھے گا من انت، تو کون؟ جواب ملے گا انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل، اسے کی نظر تیرا نیک عمل۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوبصورت چہرہ بنا دیا تاکہ اب قیامت تک تیری انسیت کا سبب بنے، تجھ سے پیار کروں، تجھ سے محبت کروں، تیری وحشت کو دور کروں، تیری تنہائی کو دور کروں۔ اور بعض قبر کے لوگ اپنی قبر میں بدترین چہرہ دیکھیں گے، انتہائی خوفناک چہرہ دیکھیں گے، خوفناک رنگت والا چہرہ دیکھیں گے۔ من تو کون؟ انا عملوں کا صحیح، تیرا صحیفہ سامنے، میں تیری بد کرداری ہوں، تیرے بد اعمال ہوں، مزید تیری اذیت اور کلفت کا سبب بنوں گا۔ قیامت تک اس کی وحشت کو بڑھائیں گے اور اس کے خوف کو بڑھائیں گے۔ پھر کیا اس کی سوچ قیامت قائم ہوگی، میرا کیا بنے گا؟ ابھی تو قبر کی زندگی برزخی زندگی، برزخی زندگی ہے جس کا اتنا شدید عذاب، افرشوا له من النار والبسوا له من النار والبسوه من النار وافتحوا له بابا من النار۔ قبر کی کھڑکیاں کھلی ہیں جہنم کی، جہنم کے بستر بچھے ہوئے، جہنم کی ہوائیں آ رہی، جہنم کا لباس پہنا دیا گیا، اور وہی بد اعمال سارے سامنے کھڑے لہرا رہے۔ کیا بنے گا؟ کیسے وہ برزخی زندگی گزرے گی؟ پھر قیامت کی دن اگر جہنم کے عذاب کا خلود ہوا ہمیشہ ہوئی، جو کہ شرک اور کفر کی صورت میں ہوتا ہے، نفاق کی صورت میں ہوتا ہے، پھر میرا کیا بنے گا؟ کوئی بندہ برداشت کر سکتا ہے؟ 2 گھنٹے آپ کو گاڑی کی ڈگی میں بند کر دی، نہ وہ آگ ہے، نہ وہ چنگاری ہے، نہ وہاں سانپ اور بچھو ہیں، گزار دو گے، 1 دن گزار دو گے، 2 دن گزار دو گے، اور جہاں ہمیشہ ہو آگ کے اندر، آگ کے شعلوں کے اندر اور گرم کوئلوں کے اندر، کیسے وہ قابل برداشت؟ یہ ہے انسان کے گلے میں، اس کا نامہ اعمال معلق ہے، گلے میں کیوں؟ ہاتھ میں دے دیا جائے، قبر میں ساتھ رکھ دیا جائے، اس لیے کہ گلا 2 چیزوں کا مرکز ہے، 2 چیزوں کا محل ہے۔ یا تو بندے کا اعمال ایسے ہوتے گندے اور برے کہ اس کے گلے کا طوق بن جاتے ہیں، پھانسی کا پھندا بن جاتے ہیں، اور یا وہ خوبصورت ہار ہوگا، خوبصورت قلادہ ہوگا، ہیروں سے مرصع، جواہرات سے مرصع۔ عمل صالح جو ہے وہ ہیرے کا ہار ہے، اور برے اعمال جو ہے وہ گلے کا طوق اور پھندا ہے جو اس کے گلے میں حمائل کر دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا۔ اب کل قیامت قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ اس سارے جو گلے میں لٹکایا ہوا معاملہ
اس کے سامنے کتابی شکل میں پیش کریں گے، یہ تیرے اعمال کتابی شکل، نخرج له یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا، کتاب اس کے لیے نکالیں گے، اس کا اعمال نامہ اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا، بند نہیں ہوگا، کھلا ہوا پائے گا، ہر شے نظر آئے گی، ہر شے پڑھے گا، خود ملاحظہ کرے گا۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے، اقرا کتاب، اپنا اعمال نامہ خود پڑھ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنا حساب لینے کے لیے تو خود ہی کافی، یہ ساری کرتوتیں تم قبر میں دیکھتا رہا، ہر چیز تجھے یاد ہے، کوئی چیز مبنی نہیں، خود پڑھ لے، تیرا نفس، تیری اپنی ذات، تیرا اپنا حساب دینے کے لیے کافی ہے، کسی اور حساب کی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عدل دان ہے، اللہ کا عدل، اللہ کا فیصلہ قیامت کے لیے عدل پر قائم ہوگا، انصاف پر مبنی ہوگا، خود ہی پڑھ لیجیے، خود ہی مراجعہ کریں۔ جو حدیث مسلم احمد میں جس نے حدیث لکھا تھا، جس میں ایک نیکی کی پرچی گناہوں کی 99 دفاتر کے پرختے اڑا دیتے، اس میں اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا، اس کا اعمال نامہ کھلا ہوا، 99 رجسٹر ہیں، گناہ ہی گناہ بھرے ہوئے، اللہ دو سوال کرے گا، حل ظالمہ کا حفظت تھی، میرے بندے پڑھ ایک سطر پڑھ لے، اور جب ذا کسی گناہ کو لکھنے میں میرے فرشتے نے ظلم تو نہیں کیا، کسی گناہ کو لکھنے لا یا کوئی ظلم نہیں، حضرت دے گا عذر، پھر پڑھ لے، کسی گناہ پر تیرے پاس عذر، فرشتے کو معلوم نہ ہو سکے اس گناہ کے عذر کا، اس نے گناہ دیکھا اور لکھ لیا، اور تو معذور ہو، پھر پڑھ لے، لا یا عذر بھی کھل، اس قدر عدل پر مبنی فیصلے ہو۔ وہ جو مائل گلے میں اس کو نکالا جائے گا کتاب کی شکل، کتاب کھول دی جائے گی، خود ہی پڑھ لو، اپنا حساب خود ہی، جبکہ قیامت کے حساب کے بڑا ہی بے شمار گناہوں کو نیکی کو گنا جائے گا، گننے والا اللہ رب العزت ہے جس سے کوئی چیز فراموش نہیں۔ فرشتے گواہی دیں گے جب وہ حساب و کتاب کی ہے کہ بندہ بیدار ہے، یہ ایسا یہ ایسا یہ ایسا، زمین گواہی دے گی، یہ ساری زندگی میری پشت پہ گزاری، اس مجھ پہ کھڑا تھا، مجھ پہ چلتا تھا، پھرتا تھا، سفر کرتا تھا، جاتا تھا، آتا تھا، میں اس کے ایک ایک عمل کی گواہ ہوں، یہ اس کا کردار، یہ اس کا عمل، یہ اس کا عمل، یوم تحدث اخبارها بان ربک اوحی، بندے کا اپنے اعضاء گواہی دیں گے کہ سارے کام اسے ہمارے لیے، زبان اور کان، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، ان اعضاء کے سارے کام وہ گواہی۔ تو اللہ تعالیٰ کا عدل کس طرح قائم ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ آیت کریمہ، خود اپنی کتاب پڑھ لو، اپنا اعمال نامہ پڑھ لو، اپنا حساب خود لے لو، یہ ساری تمہاری کرتوتیں ہیں یا نہیں، تمہارے اعمال ہیں یا نہیں۔ اور پھر ایک سب سے اہم مرحلہ جس کو لوگوں کی توجہ نہیں، توجہ عمل پر ہو سکتی، اس مرحلے پر نہیں، جو حساب کی اہم کڑی ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے حساب کے لیے ایک بار عدل کا میزان بھی قائم کریں گے، ترازو قائم کریں گے، ترازو گاڑ دیا جائے گا اور سارے بندوں کے اعمال کو تولا جائے گا۔ اس مرحلے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو، سمجھو اس میزان پر ایک میٹر نصب صلاحیت ہے، اس کو صرف اس عمل کو وزن کے قابل سمجھے گا، اس عمل کو تولے جانے کے قابل قرار دے گا۔ اس عمل میں دو چیزیں، ایسے ترازو آپ نے بنا رکھے جو سونے کا خالص ہونا تول دے، دودھ کا خالص ہونا تول دے، دودھ کی مقدار ایک طرف لیکن ملاوٹ کتنی ہے، خالص کتنا ہے۔ قیامت کا میزان بھی عمل ڈالے جائیں گے، نمازیں آ گئی، روزے آ گئے، حج عمرے آ گئے، زکاتیں، جہاد اور نوافل، صدقات اور یتیم خانے، مساجد، مدارس، بے تحاشا اعمال ترازو میں ڈالیں۔ اس ترازو میں جو میٹر اللہ نصب کیا ہے تمہارے اعمال کو تولے گا دو چیزوں کے ساتھ، تاکہ عمل کا خالص ہونا ایک طرف اور جو فاسد عمل ابتکار وہ ایک طرف۔ دو چیزیں، ایک آپ کا اخلاص، عمل تو ہے، نمازیں روزے ہیں، اخلاص تھا یا نہیں، ریاکاری تو نہیں تھی،
ریاکاری ہوئی سارے عمل برباد ہوئے. اور دوسرا پیمانہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی سنت کا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نمونہ، آئیڈیل، مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہر عمل ان کے مطابق آ جائے. ایسا نہیں تمہارے عمل میں کس کا رنگ کو باپ دادا کا، قوم برادری کا، اپنے خود ساختہ تینوں ایمانوں کا وہ رنگ تو نہیں. آج وہ عمل قابل قبول ہوگا جو نبی اسلام کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق صحیح مسلم کے لیے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس شخص نے ایسا عمل کیا جس پر میرا ٹھپا نہ ہو وہ مردود، ضائع، بالکل برباد. مردود کب ہوگا؟ قیامت کی دنیا میں نہیں. دنیا میں آپ مست عمل کرنے کے عمل کرو جو چاہو، رسی کھلی ہے دراز کر کے جو چاہو کرو، جس کی چاہو غیر بھی کرو، دنیا میں مربوط نہیں ہوگی. لیکن قیامت کے دن جو فیصلے بھی کرے جو پہلا میزان آئے گا وہاں فیصلہ ہوگا یہ عمل قابل قبول ہے یا نہیں، یہ عمل اللہ کے حبیب کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں. مطابق ہے تو وزن بھی بڑے بھاری بھر کر دلن مسعود رضی اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق، بلکہ سنت میں ڈوبے ہوئے، سنت میں فنا، بڑے ڈوبے لاغر انسان تھے. اور جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کو دیکھا، عبداللہ کی ٹانگیں دیکھ کر ہنس پڑے. فرمایا اللہم اثقل فی المیزان من احد، میرے عبداللہ کی جو دو ٹانگیں قیامت کے دن اللہ کے نظام میں ترازو میں احد پہاڑ سے بھاری. کہاں سے بدل؟ دو پتلی ٹانگیں احد پہاڑ کے برابر نہیں، احد پہاڑ سے بھاری. جن کو اللہ نے مدینہ منورہ جانے کی توفیق دی، احد پہاڑ یقیناً دیکھا ہوگا، وہاں گئے ہوں گے. ہم بھی بار بار گئے، ایک بار گاڑی کا چکر لگایا ہم نے، آدھے گھنٹے میں گئے ہوں چاروں طرف سے. کتنا بڑا پہاڑ، اونچا لمبا، احد پہاڑ سے بھاری ہو. روپا زمین میں صحیح بخاری ہے. قیامت کے لیے بہت سے بھاری بھرکم لوگ آئیں گے. اللہ فرمائے گا ان کو تول، ان کو بھی تولو، ان کے اعمال کو بھی تولو، ان کی نیکیوں کو تولو. نیکیوں کو تولا جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا، ان بھاری بھرکم بندوں کو تولا جائے گا. فرمایا سب کا بدن جو ہے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. غور کیوں نہیں کرتے؟ وہ نیکیاں کہاں کی، بدن کہاں کے؟ اور جناب یہ اللہ کے نظام میں اتنا بدن کہاں سے آئے گا؟ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کا بدن ہے، اس کا بدن. تو یہ مرحلہ میزان کی حساب کی کڑی جہاں اعمال کو توڑ کر فیصلہ کیا گیا. اور یہ میزان اس کونے میں پورے خراج، یہاں سے فارغ ہوئے جاؤ پورے خراج. بہت سے لوگ یہیں گر جائیں گے. عمل ہے اخلاص نہیں، ریاکاری، عمل ہے سنت کی اتباع نہیں، سنت کی اتباع کا ذوق ہی نہیں، سنت کی اتباع کا ایک شوق ہی نہیں. بس عمل چل کر بچپن سے چلا آ رہا ہے، جو گھٹی میں ڈال دیا گیا وہ چلا آ رہا ہے. نہ کوئی تحقیق کا شعور ہے، نہ سنت کی اتباع کا جذبہ ہے، چلا آ رہا ہے، چلا آ رہا ہے. یہیں گر جائیں، آگے بڑھیں گے، آگے بڑھے سے اس کو عبور کرو گے جنت کا داخلہ ملے گا. اور یہ کیا ہے؟ ایک ریزر جہنم کی پشت پر قائم ہوگا. جہنم کتنی بڑی ہے، کتنا بڑا یہ ریزر ہوگا جس کو چل کے عبور کرنا ہوگا. یہ قیامت کے حساب کے بڑا ہے. ان سے ایک ڈر اور خوف کی کیفیت ہونی چاہیے. اور یہ حساب ہر بندے پر قائم ہوگا، ہر بندے پر قائم ہوگا. یہ بھی ایک انسان کی گردن میں اس کی اعمال ڈالنے کی بات. قیامت کی کھول دی ہے کتابی شکل، کتاب سامنے کھلی پڑی ہوگی، پڑھو، خود پڑھو، اپنا حساب کھل لے، اپنے آپ کو خود چیک کر. اور بندہ ایک لفظ بولنے کے قابل نہیں. صورت حال آج ہے، غور کریں، اس پر غور کریں، اپنے اعمال پر غور کریں. قبر میں کیا لے کر جاؤ گے؟ قبر کا مرحلہ بھی ایک بڑا طویل، بڑا خطرناک و خوفناک. قیامت تک یہ برزخ کا جہان قائم رہے گا. کیا لے کر جاؤ؟ کتاب تو ساتھ جائے، نیکیاں ہوں یا گناہ ہوں، تو کوشش کرو اپنی قبر کو اچھا کرنا، قبر کو منور کرنا. کوشش کریں روز آخر کی تیاری، ساری جو مراحل سارے ان سب کی تیاری کے قواعد موجود ہیں، قوانین موجود ہیں. بعد غور و فکر کی ہے اور بعد ان کو اپنانے کی ہے، ان کی اتباع کرنے کی ہے. والتوفیق بإذن اللہ تعالی.
اللہ پر توفیق دے دے کہ ہم اپنے اعمال میں اخلاص کا نور پیدا کریں اور اپنے اعمال میں حبیب کبریا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت کا نور پیدا کریں. یہی کامیابی کی لوگ یادیں ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.